قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم صدر جلسہ مفتی مولانا عبدالرحیم صاحب ندوی دامت برکاتہم، ناظم مدرسہ مفتی عبدالغفار صاحب ندوی دامت برکاتہم، اساتذہ گرامی، مہمان کرام اور عزیز طلبہ، آج کا یہ ہمارا یہ جلسہ، ہماری یہ محفل بہت ہی مبارک محفل ہے، کیونکہ یہ اس کلام سے نسبت رکھتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالیٰ شانہ کو تمام مخلوق پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ یہ ہماری مجلس اسی کلام سے نسبت رکھتی ہے اور اسی قرآن پاک کی نسبت پر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میری مراد یہ کہ آج کی ہماری یہ محفل ایک تہنیتی اور مبارکبادی پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ہمارے اس معہد کے طالب علم محمد ابراہیم محمد جہانگیر، انہوں نے الحمدللہ قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے۔ آج انہی کے استقبال اور انہی کے گلپوشی کے لیے یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے۔ میں اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں سید عبداللہ کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کرے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس راہ سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ محمد عبداللہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. یہ تھے محمد عبداللہ جو تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد کیف عبدالرحیم کو کہ وہ آئے اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیر قدم ہے عرش
معلا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلا سوچ محمد کیسے ہے ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کے قبلہ بدلا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلا سوچ محمد کیسے گئے باعث تخلیق عالم مصطفیٰ کی ذات گئے ان کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات گئے ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر و حجر ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر و حجر اللہ اکبر ایک اشارے پر اللہ اکبر ایک اشارے پر تیر کے دریا بدتر آیا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلا سوچ محمد کیسے گئے ایک یہودی کا ہے قصہ سوئے تھے محبوب خدا بولا یہودی تان کے خنجر تجھ کو کون بچائے گا ایک یہودی کا ہے قصہ سوئے تھے محبوب خدا بولا یہودی تان کے خنجر تجھ کو کون بچائے گا بولے محبوب غفار جو ہے سب کا پالنہار گر پڑ سنتے ہی تلوار گر پڑ سنتے ہی تلوار سوچ کے ان کی شان نرالی بول یہودی پڑھا دو کلمہ سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلا سوچ محمد کیسے ہے یہ تھے محمد کیف جو ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے اب اس کے بعد ہم عزیزم محمد ابراہیم محمد جہانگیر ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آخری صورتوں کی تلاوت کر کے زمرہ حفاظ میں شامل ہوں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद इब्राहिम जो आखिरी सूरतों की तिलावत करके ज़ुमरे हिफ़ाज़ में आज वो शामिल हो चुके हैं। दुनिया की ये सबसे बड़ी सआदत, बल्कि दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी सआदत है। हम इंसान दुनिया में बड़े बड़े ओहदे मिलने पर और बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलने पर खुश होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो खुश होने के काबिल है और जिस पर खुशियां मनाई जाए तो कुरान पाक है। ये कुरान पाक की दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी सआदत है और जिसकी तारीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाई कि क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़ी दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। कि हाफिज़ कुरान से क़यामत के रोज़ कहा जाएगा कि कुरान करीम पढ़ता जा और बहिश्त यानी जन्नत के दर्जे चढ़ता जा, तेरा आखिरी मकाम और ठिकाना वही होगा जहाँ कुरान करीम की आखिरी आयत होगी। ये सबसे बड़ी सआदत है। तो हम आज मोहम्मद इब्राहिम को और उनके अहल खाना को मुबारकबादी पेश करते हैं कि आपको इस पर हम मुबारकबादी पेश करते हैं बार बार कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके फर्जंद और आपके एक होनहार, आपके घराने के होनहार तालिब इल्म ने इस सआदतमंदी को हासिल किया है। अब इस मौके पर मैं नाज़िर माहद मौलाना
عبدالغفار صاحب نبی دامت برکاتہ سے ادب التماس کرتا ہوں کہ طالب علم کی گلپوشی فرمائیں. طالب علم تو مبارکبادی کے مستحق ہے ہی، لیکن ان سے زیادہ ان کے استاد محترم حافظ مفتی مسعود صاحب یہ بھی قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے خوب محنت کی ہے اور مولانا کو یہ معمول رہا کہ چھٹی کے دن بھی طلبا کا سبق سن کے آ کر ان کی قربانی ہے. تو اس موقع پر میں صدر مدرس مدد سے حاضر معتبر طالبات مدد سے حالت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ استاد محترم حافظ مفتی مسعود صاحب کا استقبال کریں. آج یہ محمد ابراہیم یہ ہمارے سامنے یہ صرف حافظ نہیں بلکہ ایک چلتا پھرتا قرآن ہے. یہ حقیقت کا قرآن، جیسے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. اس موقع پر میں فضیلت قرآن پر ایک نظم پیش کرنے کے لیے سید ابرار متعلق خصوصی اول کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور فضیلت قرآن و حفظ قرآن پر ایک نظم پیش کریں. شکریہ اے حافظ رب کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. شکریہ اے حافظ اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھرا کیا سلا. 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھرا کیا سلا. مل گیا گے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا گے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا. حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. شکریہ اے حافظ اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. ابو امی کو تو اللہ تاج گل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو
کرنا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا شکریہ اے حافظو رب کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا حفظ قرآن کے تو الفاظ تم نے یاد کر لیے نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر لیے حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر لیے اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو رب کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا ماشاءاللہ یہ تھے سید ابرار جو حفظ قرآن کی فضیلت اور حافظ قرآن کی فضیلت بیان کر رہے تھے. اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ناظم معہد حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب ندوی دامت برکاتہ سے ادب التماس کرتا ہوں کہ اس موقع پر تہنیتی کلمات کے ساتھ ساتھ ہم سب کی رہنمائی فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم صدر جلسہ حاضہ، اساتذہ معہد، سرپرست حضرات، بالخصوص آج کے جو سعادت مند اور حافظ قرآن اپنے آپ کو جملہ حفاظ میں شامل کرنے والے محمد ابراہیم، ان کے اہل خانہ، طلبہ عزیز، یہ محفل بہت ہی عظیم الشان محفل ہے، اس لیے کہ جس عنوان سے، جس نسبت سے محفل منعقد کی گئی ہے وہ قرآن پاک کی نسبت ہے، جس کا نازل کرنے والا وہ ہم سب کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے. جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار ہے. جس فرشتے کے ذریعے نازل کیا گیا وہ فرشتہ سارے فرشتوں میں افضل ہے. جس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا وہ مہینہ سارے مہینوں میں سب سے برکت والا، سب سے محترم شان ہے.
جس رات کو نازل کیا گیا وہ رات بھی بہت معزز اور رحمتوں اور برکت کے نزول والی ہے. تو قرآن پاک کو جو نسبتیں حاصل ہیں اور خود قرآن پاک یہ ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں سے افضل و برتر ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس کا نازل کرنے والا، جس پر نازل کیا گیا، جس نے قرآن پاک کو لایا ہے، جس مہینے میں نازل کیا گیا، جس رات میں نازل کیا گیا، ہر چیز کو اس کی نسبت سے کیا ہے ایک اہمیت حاصل ہو گئی. اب جس شخص نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہو، یقینی بات ہے کہ اب اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور قرآن پاک کو حفظ کرنا، اس کے لیے محنت جستجو کرنا، راتوں کو جاگنا، دن میں اپنے آپ کو تھکانا، اور پھر ادارے کا انتخاب، اور پھر سرپرستوں کا اس کے لیے تگ و دو کرنا، محنت کرنا. میرے دوستو، یہ اتفاقی طور پر نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے طے کر لیا کہ محمد ابراہیم حافظ قرآن بنیں گے. اس کے لیے کون سا ادارہ ہوگا، کون سی جگہ ہوگی، کس کی رہبری اور رہنمائی میں کریں گے، کیسے نظام ہوگا، یہ اللہ رب العزت نظام کو بنانے والا ہے. یہ سارے فیصلے یہ پہلے سے طے ہو گئے اور اللہ رب العزت نے منتخب کیا. ایسا نہیں کہ ہمارے محلوں میں بچے نہیں تھے، بہت بچے تھے، بہت لڑکے تھے، بہت سارے نوجوان تھے، لیکن اللہ رب العزت نے چنا وہاں سے. اور جب چن لیا اللہ رب العزت نے، جب منتخب کر لیا، تو کسی کا بھی انتخاب ایسے ہی نہیں ہو جاتا. اللہ رب العزت کے سامنے مقاصد ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے جب ہم کو اس قابل سمجھا کہ ہم قرآن پاک کے حامل بنے، اور اس قرآن پاک کے حامل بنے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان پر ہم نے پیش کیا، انسان نے اسے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا بھولا والا ہے، انسان بڑا بھولا والا ہے. اب یہ یہ امانت اب ہم نے اٹھائی ہے، اس کا حق ہم کو ادا کرنا ہے. اس کی حفاظت، اس کو یاد رکھنے کی ہمیشہ یہ کوشش رہے کہ ہم ہمیشہ اس قرآن پاک کو یاد رکھیں گے اور کبھی اس کو بھولیں گے نہیں. اور یادداشت کے ساتھ ہم الفاظ کے حافظ تو بن گئے، اس کے کلمات تو ہم نے یاد کر لیے، لیکن اب اس کے معانی کو سمجھنا ہے. اس میں کیا بیان کیا گیا، اللہ رب العزت مخاطب ہے تو کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اس کے لیے حافظ قرآن بن گئے، دور ہوگا، اب اس کے بعد عالمیت کا مرحلہ ہوگا. پھر اس کے مفہوم اور معنی کو جب سمجھ گئے تو اب یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. قرآن نے مجھ سے کہا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو اس کی شرائط کے ساتھ، تو پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. اوامر ہے اس کو بجا لانا ہے، نواہی ہے اس سے بچنا ہے. اور جب ہم نے یاد بھی کر لیا، معنی مفہوم کو سمجھ بھی لیا، اور پھر ہم اس پر عامل بھی ہے، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو اب یہ کہ ہم دوسروں کو کیا کریں، اس کی تعلیم دیں، دوسروں کو سکھائے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. ہمارے پاس اچھائی کا معیار اور ہو سکتا ہے کہ فلاں اچھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہاں پر ٹاپ کیا، فلاں امتحان میں وہ اچھا، فلاں انجینئر بن گیا وہ اچھا، فلاں وکیل بن گیا وہ اچھا. ہمارے پاس دنیا کے شعبے ہو سکتا ہے کہ اچھے ہوں، کوئی مال اور دولت کا کمانے والا وہ اچھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ
سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہماری زندگی کا مقصد وہ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی ہونی چاہیے۔ زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے چنا ہے، منتخب کیا، اس لیے حافظ بنایا، اس لیے عالم بنایا تاکہ ہم دین کی خدمت کریں۔ اگر حافظ بن کر، عالم بن کر اگر ہم دین کی خدمت نہ کر سکے تو یہ فائدہ مند تجارت نہیں ہوگی، یہ بہتر تجارت نہیں ہوگی اور یہ اچھا کام نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک کو سیکھے، اس کو سکھائے اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کا کام کرے۔ یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک ہم کو دیا ہے، اس کا مفہوم اور اس کا مقصد یہ ہر انسان تک پہنچ جائے اور ہم میں سے ہر ایک شخص اس کو اپنے لیے زندگی کا دستور بنائے، قانون بنائے اور زندگی گزارنے کے لیے ہم ہر چیز میں قرآن پاک سے رجوع کریں، اس لیے کہ قرآن پاک کی طرف جو رجوع کرے گا وہ ترقی پائے گا اور جو قرآن کریم سے ہٹے گا وہ تنزل کا شکار ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ رب العزت کتاب اللہ کے ذریعے بعض قوموں کو ترقی عطا فرماتا ہے اور بعض قوموں کو تنزل عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے احکام کو مانتے ہیں، اس کی اشاعت کا کام کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں، اللہ انہیں ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور جو قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پیسے پشت ڈال دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر وہ ذلت اور پستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنے شعر کے اندر بیان کیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج جو ذلت ہے، آج جو ہم پچھڑے ہوئے ہیں اور جو مقام ہم کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کو اپنے لیے ہم نے آئیڈیل بنایا ہی نہیں۔ صحابہ کی کیا شان ہے؟ جو علاقہ تھا عرب کا، یعنی ریگستانی علاقہ، معاشی اعتبار سے بہت سارے اسباب اور وسائل ان کے پاس موجود نہیں، عزت کے اعتبار سے ان کی کوئی عزت نہیں، ایک پچھڑی ہوئی قوم، کوئی عزت معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر نہیں، دنیا کے نقشے میں ان کا ہونا اور نہیں ہونا نہ کہ برابر تھا، ان کے وجود کا ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا اور صحابہ نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ رب العزت نے انہیں سربلند کر دیا، پوری دنیا کے اندر گھومے پھرے اور قرآن پاک کو آئیڈیل بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی، سربلندی عطا فرمائی، حکمرانی عطا فرمائی، دنیا کے تاج اللہ رب العزت نے ان کے قدموں کے اندر رکھے۔ اتنی اہمیت کی حامل یہ کتاب ہے، اب ہم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں۔ حافظ قرآن بننے کے بعد ہم اپنی اہمیت کو جانیں۔ اگر ہم اپنی اہمیت کو نہیں پہچانیں گے، ہم اپنے مقام کو نہیں پہچانیں گے تو کوئی دوسرا ہمارے مقام کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ اب ہم دوسروں سے ممتاز ہیں، دوسروں سے الگ ہیں۔ حافظ قرآن ہونے کے بعد ہم دوسروں سے ممتاز ہیں، ہمارے اعمال بھی دوسروں سے ممتاز ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق بھی دوسروں سے ممتاز ہونا چاہیے، ہماری عبادات بھی دوسروں سے الگ ہونی چاہیے، ہمارا کردار بھی دوسروں سے الگ ہونا چاہیے، ہماری معاشرت بھی دوسروں سے الگ ہونی چاہیے۔ ایک مقام لوگ کہے کہ نہیں یہ حافظ قرآن ہے، یہ قرآن پاک کا حامل ہے، اتنے اچھے اخلاق کا مالک، اتنا اچھا کردار ان کا، لوگ کہنا چاہیے کہ نہیں حافظ قرآن ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر ہوں گے تو پھر اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ حافظ قرآن ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے، اس کی زندگی کے اندر قرآن پاک جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں کہا ہے کہ وہ صاحب قرآن ہے، حامل قرآن ہے۔ اس لیے ہم اپنے مقام کو سمجھے، اپنے رتبے اور اپنے اہمیت کو سمجھے اور قرآن پاک کی تلاوت صبح و شام کرتے رہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، اس کے جو بھی احکام ہے اللہ رب العزت کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محمد ابراہیم کو، جنہوں نے الحمدللہ آج حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج جیسے نظم کے اندر بہت سارے فضائل بیان کیے، محمد ابرار نے جو نظم پڑھی حفظ قرآن کی اور حافظ قرآن کی شان میں،
اس میں بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ محمد ابراہیم حافظ قرآن بنے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کاش کہ ان کے والد صاحب موجود ہوتے، لیکن مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے جو چاچا، ان کے جو رشتہ دار ہیں، گھر والے، کہ ان لوگوں نے بہت محنت کی۔ اور ہوتا یہ عام طور پر کہ یتیمی کی حالت میں لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، وہ ویسی حیثیت نہیں دیتے ہیں، لیکن انہوں نے الحمدللہ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا اتنے وقت میں کہ کبھی انہوں نے اپنے بیٹوں سے اس بچے کو الگ سمجھا ہو۔ وہ تربیت اور الحمدللہ وہ ان کا ساتھ رہا کہ جیسے ایک باپ اپنے حقیقی بچوں کو ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس طالب علم کے لیے جس راہ کو چنا ہے، جس راہ کو منتخب کیا، آپ لوگ بہت قابل مبارکباد ہیں، اور انشاءاللہ اس کا جو اجر ہے وہ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت بہتر طریقے سے عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو حافظ قرآن محمد ابراہیم بنے ہیں، حفظ قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے والد کو بہترین صلہ، بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ان کے جو بھی آخرت کے عالم برزخ کے جو مراحل ہے، آخرت تک تمام کے تمام مراحل کو آسان فرمائے، اور حفظ قرآن کے بعد میں اگلے جو مراحل ہے، چاہے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہو، اور اس کے لیے جو عالمیت کا جو کورس ہوتا ہے، اس کے جو مراحل ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ اس علم کی بھی یہ تکمیل کریں گے۔ اور جو بچے ہمارے حفظ قرآن یہاں پر کر رہے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اگر محنت کریں گے، جستجو کریں گے، تو آپ بھی انشاءاللہ اسی طرح زمرے حفاظ میں شامل ہوں گے۔ یہ مقام اور یہ حیثیت آپ کو بھی حاصل ہوگی، یہ مرتبہ آپ کو بھی حاصل ہوگا، اور حفظ قرآن کی برکت سے حافظ قرآن کو جو حق حاصل ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا وہ مستحق ہوتا ہے، اللہ رب العزت سفارش کا حق بھی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ان انعامات کی بارش آپ پر ہوگی، آپ کے والدین پر ہوگی، آپ کے رشتہ داروں پر ہوگی۔ اس لیے بہت محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ آپ محنت کریں، آگے بڑھیں، اور جو سرپرست حضرات ہمارے تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنی اس محنت کو رائگاں نہ سمجھیں۔ روزانہ صبح آنا، شام کو بچوں کو لے کر جانا، یہ یقیناً اس میں محنت لگتی ہے، کبھی موسم کی سختیاں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن آپ صدقے دل کے ساتھ، اگر اس نیت کے ساتھ کہ ہم اسکول اور کالج اگر ہمارے بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ٹیوشن کی کلاسز وغیرہ ان سے کروا سکتے ہیں، وہاں پر ایک خرچ ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے جو محنت کرنی پڑے وہ محنت کر سکتے ہیں، اگر آپ نے وہ مقام اتنا مرتبے کے ساتھ، اس حیثیت کے ساتھ، الحمدللہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ صبح آ بھی رہے، سردی میں، گرمی میں، اور اس کے بعد طلبہ کو، بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے کھانے اور پینے کا انتظام بھی کر رہے ہیں، اور پھر فیس وغیرہ بھی ماشاءاللہ پوری پابندی کے ساتھ میں ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کا تعاون ہے، آپ کا جو ساتھ ہے ادارے کے لیے، انشاءاللہ یہ اس میں ادارے کی بھی ترقی ہے، آپ کے بچوں کی بھی ترقی ہے، اور انشاءاللہ ہر ایک کی محنت جب ملے گی، اساتذہ کی محنت ملے گی، منتظمین کی محنت ملے گی، سرپرست حضرات کی محنت ملے گی، تو پھر انشاءاللہ اس طرح کے بچے، اس طرح کے پودے ہمارے پاس سے اگیں گے، اور وہ پھلیں گے، پھولیں گے، اور انشاءاللہ اپنی مہک کے ذریعے، اپنی خوشبو کے ذریعے، اپنے پھلوں کے ذریعے، اپنے فوائد کو یہ پورے عالم تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ بھی حضرت ناظم صاحب جو ہم سب کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ اب میں آخر میں صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی دعوت برکاتوں سے ادب التماس کرتا ہوں کہ اپنی دعا پر اس جلسے کا اہتمام فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ دعا جو حضرات دلگوشی کرنا چاہتے ہیں
السلام علیکم. اس مدرسے کے ہمارے صدر مولانا غفار صاحب، انہوں نے جو اس مدرسے میں بچوں کو دیکھ کر نگرانی رکھ کے ان کے بچے حفظ کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی نگرانی ہوتی ہے. اور ہمارے بھتیجے جو حافظ بنے ہیں ان کے جدوجہد سے بنے ہیں، ان کے ڈر اور خوف سے کہ مولانا کا نہیں یہ سبق یاد کرے تو مولانا وہ کریے ان کے، لیکن ہمارے بھتیجے نے اس کے لیے محنت بہت کی ہے. اور میں ہمارے مدرسے کے سبھی مولانا کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسی خدمت انجام دیں اور لوگ، تو اسی طرح سلسلہ جو چلتا رہے گا حافظ قرآن کا بہت مخلوم رہے. الحمدللہ یہ ہمارے مدرسے کے 12ویں حافظ ہیں اور بھی ان سے پہلے 11 طلبہ نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. آپ سب حضرات دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس کے اساتذہ کو حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. اور جو طلبہ ابھی زیر تعلیم ہیں تو خوب ان تک محنت کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں. میں تمام اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اساتذہ کی محنتیں سب سے زیادہ بنیادی کردار ادا کرتی ہیں طالب علم کے بنانے میں، اور سرپرست حضرات کا تعاون اس میں سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے. دعا فرمائیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما. اے اللہ اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اس کے اساتذہ کو قبول فرما، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، اس کے طلبہ کو قبول فرما. اے اللہ اس ادارے کے سے محبت کرنے والوں کو قبول فرما، اس ادارے کا تعاون کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ طلبہ کے سرپرستوں کو قبول فرما. اے اللہ ان طلبہ سے دین کا کام لیں. اے اللہ دین کے کام کے لیے انہیں قبول فرما. اے اللہ یہ جو حافظ قرآن بنے ہیں، اے اللہ انہیں ترقی عطا فرما. اے اللہ انہیں ترقی عطا فرما. اے اللہ انہیں اپنے مرحوم والد کے لیے ذریعہ نجات بنا. اے اللہ انہیں اپنے مرحوم والد کے لیے ذریعہ نجات بنا. اے اللہ جو سرپرست حضرات ان کا تکفل فرما رہے ہیں ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کو حوصلہ عطا فرما، ان کو ہمت عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے طلبہ زیر تعلیم ہیں اور جو حفظ قرآن کے لیے تغدو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرما اور انہیں بھی جلد از جلد زمرہ حفاظ میں شامل فرما. اور جو طلبہ قرآن پاک اور حدیث کے سمجھنے کے لیے عالمیت کے درجات میں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما. اے اللہ صلاح و تقوی انہیں نصیب فرما. اے اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرما، ان سے دین کی خدمت میں انہیں داعی اللہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم